جی ناظرین السلام علیکم۔ اور پاکستانی میڈیا کی بہت بڑی خبر، پاکستانی سیاست کی اور پاکستانی جمہوریت کی بہت بڑی خبر وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اب تک آپ سن ہی چکے ہوں گے، سارے چینلوں پر چل رہی ہے، ایک چینل پر چل نہیں رہی، اس لیے کہ وہ چینل اب پاکستان میں بند ہو چکا ہے، اس کا NOC، اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کینسل ہو چکی ہے۔ خبر یہ ہے جی کہ ARY نیوز کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کی سیکیورٹی جو کلیئرنس ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ یہ کام وزارت داخلہ کے تحت ہوا، رانا ثناء اللہ کی وزارت کی طرف سے ہوا، لیکن ظاہر ہے یہ صرف رانا ثناء اللہ کی وزارت کی طرف سے نہیں ہوا، اس میں دیگر سیکیورٹی ایجنسیز بھی شامل ہوں گی اور اس کو بیسیکلی ایک ملک کی سالمیت کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بنا کر جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے۔ اور بہت بڑا واقعہ ہے یہ، دیکھیے کہ وہ چینل جو ابھی کچھ عرصے پہلے سب کی آنکھ کا تارا تھا، سب کا دلارا تھا، سب کا پیارا تھا، وہ چینل جس کی پرورش کی گئی تھی، وہ چینل جس میں انویسٹمنٹ کی گئی تھی، وہ چینل جس میں لوگوں کو بلا کر بھرتی کیا گیا تھا، وہ چینل جس میں بے تحاشا زیادہ مالیت پر جو ہے اینکروں کو تنخواہیں دی گئی تھیں، وہ چینل کے جس کے اینکروں کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کروائی گئی تھی، ان کے حوالے سے ان کے پروفائل بہت بڑے بلڈ کیے گئے تھے، اور اس میں بنیادی طور پر عمران خان کی شخصیت کے حوالے سے بالکل کلیئر تھا کہ ARY نے کسی قسم کا سچ بولنے کی جرات نہیں کی، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا یونٹ کے طور پر کام کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ماضی میں کبھی اس طرح NOC کینسل نہیں ہوا۔ جیو نیوز بند ہوا، لیکن کچھ دیر کے لیے 92 نیوز بھی بند ہوا تھا جب ابصار عالم جو تھے چیئرمین پیمرا تھے، تو وہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، یہ NOC کینسل کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چینل اب پاکستان میں دوبارہ نہیں چل سکے گا۔ بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، کیا یہ آزادی اظہار کے خلاف تھا، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ARY پہ ضرور بات کروں گا، لیکن ایک اور بات کرنا بہت ضروری ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب لندن گئے ہوئے ہیں اور بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ آج شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ رائل آرمی کے کسی وزٹ پر کسی جگہ انہیں بہت عزت اور احترام سے بلایا گیا، تو ایک تو وہ بات ہے، لیکن چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ نواز شریف سے اگر ملاقات ہوئی ہے تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے اور کیا گفتگو ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ کسی شخص کے پاس کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 100% ثبوت ہے تو نہیں ہے، لیکن اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ملاقات ہونے کی شواہد کیا ہیں اور ملاقات میں کیا کیا گفتگو زیر بحث آ سکتی ہے۔ واپس آ جاتے ہیں ARY پر۔ ARY کی جو صورتحال چل رہی ہے، دیکھیے آزادی اظہار والا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینل آزادی اظہار کے خلاف ہے کہ آپ نے ایک چینل بند کر دیا، آپ نے جو ہے نا صحافیوں کی زباں بندی کر دی، اور یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں دو اینگل ہیں، سوچنا یہ چاہیے کیا جو کچھ ARY پر ہو رہا تھا وہ کسی صحافیانہ قدر کے تحت ہو رہا تھا؟ کیا اس میں کوئی جرنلسٹک نارمز فالو کیے جا رہے تھے؟ کیا چودھری غلام حسین، صابر شاکر جیسے اینکر مل کر کوئی سنجیدہ صحافت کر رہے تھے؟ کیا وہاں پر پروپیگنڈا پروگرام نہیں ہو رہے تھے؟ تو یہ سب کچھ تو وہاں پر ہو رہا تھا۔ تو آزادی صحافت کا شور مچانے والے اسی چینل پہ جب جیو نیوز بند ہوا، وہ بھنگڑے ڈالے گئے، وہ تباہیاں مچائی گئیں اور وہ مٹھائیاں بانٹی گئیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر پورے ملک میں ماتم کیا جائے اور زنجیر زنی کی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے اقدامات پر غور کرنا چاہیے، اپنے کنڈکٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوفناک فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ بہت تاخیر سے ہوا ہے، جب ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جھوٹ بولنا جس کا وتیرہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لندن میں، یونائٹڈ کنگڈم میں یہ چینل دو مختلف طریقوں سے بند ہوا، کیونکہ وہاں پہ جھوٹی رپورٹنگ کی گئی اور وہاں پر پھر معافیاں بھی مانگی گئیں آن ایئر۔ اس وقت
خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ اسی طرح کی شرانگیزی پاکستان میں بھی پھیلا سکتا ہے. اس وقت نہیں خیال کیا گیا. اس وقت آپ اس چینل کو بڑھانے چڑھانے میں مصروف تھے اور اس چینل کی تعریف کرنے میں محسوس تھے. اے آر وائی نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اے آر وائی کا امپیکٹ سوسائٹی پر نہیں ہے. اے آر وائی کا امپیکٹ سوسائٹی پر بے تحاشا ہے. اور جو لوگوں کے ذہن پوائزن کیے گئے، جس طرح عمران خان کو مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے جو ایڈکٹ ہو گئے تھے ان پروگراموں کے، جو چودھری غلام حسین، صابر شاکر جیسے لوگوں کے پروگرام بہت غور سے گھنٹوں سنا کرتے تھے اور خود کو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے. بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ٹیلی ویژن اسکرین پر کوئی چیز مسلسل آتی رہے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اور اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھ لیا کہ ساری سوسائٹی میں نفرت بڑھ گئی، انتشار بڑھ گیا، منافرت بڑھ گئی. اور پھر اب صورتحال یہ ہے کہ فوج کے خلاف بھی بغاوت کے لیے آوازیں اٹھائی جانے میں اسی چینل کا بہت کردار ہے. شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے، عماد یوسف صاحب کی طرف سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، جو چینل کے ہیڈ تھے یا کنٹرولر تھے، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہی پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے پری پلانڈ گفتگو تھی جو شہباز گل صاحب نے فرمائی. ابھی اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ وہ کس نے حکم دیا تھا اور کیسے حکم دیا تھا. اور لیکن یہ پہلے سے طے تھا. شہباز گل صاحب لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھیں گے اور پھر اس پڑھنے کے بعد وہ بڑی تسلی کے ساتھ ان کو کوئی اینکر انٹرپٹ نہیں کرے گا. وہ 15 منٹ تک اپنا بیان جاری کریں گے جس میں وہ فوج کے نیچے والے افسروں کو بغاوت پر آمادہ کریں گے، فوج کی کمان کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف. اور انہیں بتائیں گے کہ اگر انہوں نے سچ کا ساتھ دینا ہے بقول ان کے، تو عمران خان کا ساتھ دیں اور بغاوت کر دیں فوج میں. یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس بات سے یہ سارا عتاب گرا ہے اور اس بات کے بعد اب معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. اب میرا نہیں خیال کہ اچھا اے آر وائی کے باقی چینل میں ابھی دیکھ کے ہوں، باقی چینل چل رہے ہیں، جو ڈرامے کا چینل ہے، میوزک کا چینل ہے، ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. صرف اے آر وائی نیوز کا جو ہے وہ لائسنس منسوخ کیا گیا ہے یا اس کی سیکیورٹی کینسل کی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شہباز گل صاحب نے بات کی فوج میں بغاوت ڈلوانے کی، جو کہ کسی طرح بھی مناسب بات نہیں ہے، بہت غلط بات ہے اور اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سیاستدانوں کو جتنی مرضی گالی دے دی جائے، ان کے خلاف جو مرضی الزام لگا لیا جائے، ان کو جو مرضی بہتان کردار کشی کر دی جائے، کوئی نوٹس نہیں لیتا. کیونکہ گزشتہ کچھ 4-5 سال سے آپ اے آر وائی کو دیکھیے، انہوں نے نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، آصف زرداری ہوں، فریال تالپور ہوں، بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، ان سب کی تضحیک کی ہے، ان سب کی تذلیل کی ہے اور اس کے بارے میں کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ چینل بند بھی کیا جا سکتا ہے. اتنی ہمت ہی کسی کی نہیں ہوئی. حالانکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سراسر جھوٹ بولا، بہتان تھا، الزام تھا، ہذیان تھا، لیکن کسی نے بند نہیں کیا. فوج کے بارے میں پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح کی لائن لی جو کہ بڑی خطرناک لائن ہے، نہیں لینی چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح شہباز گل صاحب جو کہ غلاظتوں کا ایک گٹر ہے، وہ غلاظتیں بکھیرتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اب چینل کو بھی بند کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان کو ذلیل کرنے کی، اس کی تصدیق کرنے کی یہاں پر کھلی آزادی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان معاملات کا حل کیا ہے؟ کیا کل کو کوئی ایک نیا اے آر وائی پیدا نہیں ہو جائے گا؟ کیا ایک دفعہ پھر وہاں پر جھوٹ اور بہتان کا بازار سیاستدانوں کے خلاف نہیں لگ جائے گا؟ کیا باقی سارے چینل جو سیاستدانوں کے خلاف توہین میں لگے ہوئے ہیں، جمہوریت کی تضحیک میں لگے، وہ درست کام کر رہے ہیں؟ ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف بات نہیں کی، لیکن سیاستدانوں کے خلاف تو جھوٹا پروپیگنڈا بہت کیا ہے. تو اس ساری صورتحال کا حل یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لاز پاکستان میں امپلیمنٹیبل ہوں. بنے ہوئے ہیں وہ لاز،
لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. ہم کورٹ کچہریوں کی چکر میں آ جاتے ہیں اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ دہائیاں لگا دیتا ہے اس طرح کے فیصلے ہونے میں. برطانیہ میں آپ نے دیکھا کوئی کسی کا انفلوئنس نہیں تھا اور سیدھا سادہ انہوں نے فیصلہ سنایا, 1-2 سال لگائے, لیکن اس کے بعد چینل بند کر دیا. تو اسی طرح کی کوئی بھی چینل ہو, جیو ہو, ARY ہو, دنیا ہو, 92 نیوز ہو, کوئی بھی چینل ہو, اگر وہ غلط خبر دے, کسی پہ بلا وجہ بہتان لگائے, الزام لگائے, اس کو نہیں چلنا چاہیے, اس کو بند ہو جانا چاہیے. لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ فوج کے اوپر الزام لگائیں جو کہ غلط ہے تو آپ کا چینل بند کر دیا جاتا ہے. سیاستدانوں پر الزام لگانے کی آپ کو کھلی آزادی میسر ہوتی ہے. مجھے بہت دکھ اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے یہ چند اینکر ہوتے ہیں جو کریم آف دا چینل ہوتے ہیں, جو ٹی وی پہ آتے ہیں, عمران خان, شہباز گل وغیرہ اس طرح کے چینلز کے بینیفیشری ہوتے ہیں. وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ چینلوں میں بہت سے 3-4 ہزار لوگ ملازم اور بھی ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹے ملازم ہوتے ہیں. کوئی کیمرہ مین ہوتا ہے, کوئی ایڈیٹر ہوتا ہے, کوئی نیوز رپورٹر ہوتا ہے, کوئی سب ایڈیٹر ہوتا ہے, کوئی سویپر ہوتا ہے, کوئی ٹی بوائے ہوتا ہے, کوئی اینیمیٹر ہوتا ہے, کوئی گرافک ڈیزائن والا ہوتا ہے, کوئی پروگرام پروڈیوسر ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کا چینل کی ایجنڈے پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. یہ بے اختیار سے لوگ ہوتے ہیں, نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. ان 4,000 لوگوں کی نوکریاں گئیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اس چینل کو نئی مینجمنٹ کے ساتھ ریوائیو کیا جائے, اس کے اندر کچھ صحافتی اقدار پیدا کی جائیں, کچھ بہتر لوگوں کے حوالے یہ چینل کیا جائے. چینل بند کرنا کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. FATF کی قدغنیں پہلے یہ ہمارے اوپر ہیں, لیکن اسی نام سے اسی چینل کو رکھتے ہوئے اس میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کر کے اس کو چلایا جا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری خبر کے بارے میں. دوسری خبر یہ ہے, بہت دنوں سے چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اور لوگ جو ہیں وہ موبائل پہ ایک ایپ ہوتی ہے جس سے جہازوں کی موومنٹ کا پتہ چل جاتا ہے. بہت بتایا جا رہا تھا کہ ایک ایئر بیس سے پاکستان کا ایک جہاز VIP موومنٹ کے ساتھ گیا ہے, الخالد اس جہاز کا نام ہے, وہ لندن میں اترا ہے, اور یہ جو ہے کوئی ملاقات ہو رہی ہے باجوہ صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. تو وہ جو آج پتہ چل گیا, شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ وہ رائل برٹش آرمی کے حوالے سے کوئی اعزاز کی بات تھی اور باجوہ صاحب کو کوئی اعزاز ملنا تھا, تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وزٹ صرف رائل برٹش آرمی کے لیے تھا؟ اس کا تعلق نواز شریف کی ملاقات سے کوئی نہیں تھا. کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں ایک بڑی ہماری سیزن صحافی ہیں ماریانہ بابر صاحبہ 35-40 سال سے وہ صحافت کر رہی ہیں. انہوں نے آج صبح جو ہے ٹویٹ کیا تھا 7:02 پر, اور انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جائے, کیونکہ لندن کے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. تو اور اس میں انہوں نے ٹیگ کیا DGISPR کو. ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان کی تصدیق یا تردید کریں. ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی. اور ماریانہ بابر کی نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ کل جو ہے عائشہ صدیقہ, جنہوں نے ایک آرمی کے حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے, بڑی معروف اور پڑھی لکھی خاتون ہیں, انہوں نے کہا کہ کل یعنی یسٹرڈے ایک ملاقات انڈسکلوزڈ لوکیشن پر ہو چکی ہوئی ہے. اس ملاقات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے, اگر ڈینائل نہیں آتا کسی بھی خبر کا, اس کا مطلب ہے کہ اس خبر کو جب تک ڈینائل نہیں آتا درست مانا جائے. کیا کیا معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں؟ ایکسٹینشن کا معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے, ملک کی سلامتی کا معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, نواز شریف جسے سیاست سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ابھی سینٹر آف اٹینشن ہے پاکستانی پالیٹکس کا, اور سارے معاملات اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں کیا ہونا ہے. دوسرا,
جو رجیم چینج اور یہ اگلے الیکشن، یہ والی بات بھی ہو سکتی ہے. پھر 28 نومبر کو فیصلہ ہے نئے آرمی چیف کا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں. طالبان کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. بہت سارے ممکنات ہیں، امکانات ہیں، اور ابھی تک کوئی ہمیں اس خبر کا ڈینائل نہیں آیا کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو اگر باجوہ صاحب کا یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، ادھر ARY بند کر دیا گیا ہے، ادھر شہباز گل کچھ اور کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے مجھے کب بتایا تھا، اسکرپٹ بھی ان کا تھا، اور یہ ساری باتیں، اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کا سیاست میں سے پتہ صاف ہو گیا ہے. اب ان کے پاس سروائیول کے لیے کوئی چیز بچی نہیں. کتنی بدقسمتی ہے، ایک شخص کو چانس دیا گیا تھا، تمام سیاسی قوتوں کو تہو تیغ کر کے اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. عمران خان اگر کچھ ڈیلیور کر جاتے، کچھ لوگوں کے لیے بہتری کر جاتے، تو آج انہیں اس ہزیمت کا سامنا نہ ہوتا. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ پالیٹکس میں عمران خان کا خاتمہ تو ہوا، لیکن ان کے اوپر سے جو حرکتیں انہوں نے کی وہ عذاب ختم نہیں ہوا. اب ان کی گرفتاری بھی ہوگی، ان کی پارٹی بھی بین ہوگی، فورن فنڈنگ کے حوالے سے بھی ایلیگیشنز آئیں گی، کوئی کہہ رہا ہے انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن PTI میں سے اب ایک نیا گروپ ایمرج کرے گا جو PTI کی باقی ساری کھلاڑیوں کو اپنی گرفت میں لے گا، اور عمران خان -1 فارمولہ پہلی دفعہ پاکستان میں کامیاب ہوگا. اس لیے کہ یہ ہائیبرڈ نظام تھا نا. ہائیبرڈ نظام بھی ایسا تھا، دیکھیے کہ اس سے زیادہ ہائیبرڈ نظام کی ناکامی کی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ جن لوگوں نے وہ ہائیبرڈ نظام لگایا تھا، عمران خان انہی کے خلاف بغاوت کرنے کے الزام میں اب پکڑا جا رہا ہے. اس گزشتہ 5 سال میں ہماری سیاست کو، اخلاقیات کو، سماجیات کو، وزارت خارجہ کو، داخلہ کو، ہر زندگی کے شعبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس لیے کہ ہم نے ایک انجانا سا پودا کہیں باہر سے آ کے لگایا، اور کوشش یہ کی کہ دنیا، پاکستان کی ساری سیاسی جمہوری قوتیں ختم ہو جائیں. نہ وہ جمہوری قوتیں ختم ہوئیں، نہ وہ پودا پاکستان کی سرزمین پر پنپ سکا، اور اس 5 سال میں پاکستان نے صرف نقصان کمایا ہے. منافع صرف کسی شکل میں ہمیں نہیں ملا. بہت ہی تکلیف دہ، اذیتناک صورتحال تھی. صحافیوں کے حوالے سے، چینلز کے حوالے سے پہلے سنتے تھے کہ ایک PTV ہوتا تھا، 17 PTV بنا کے بھی دیکھ لیجیے، لیکن وہ مقاصد اچیو نہیں ہو سکے. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم جمہوریت پر، جمہوری اقدار پر، آئین کی پاسداری پر پر دوبارہ وہ سبق پڑھیں. ادارے اپنی حدود میں رہیں اور آئین کو محترم جانیں. عدالتیں بھی نظریہ ضروریت کے بجائے نظریہ جمہوریت کے ساتھ سامنے رکھ کر فیصلے دیں. یہی سب کچھ ہوگا تو یہ ملک آگے چلے گا. ورنہ جو زہر نوجوان نسل کے ذہنوں میں ARY نے اور عمران خان نے گزشتہ 5 سالوں میں بھر دیا ہے، اور اس سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ بغاوت کی بو اور انتشار کی کیفیت مزید بڑھے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پھر ملاقات